جو چیز بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ ہمیں سورہ رحمان کا پیغام فلاں وہ دوسری ویب سائٹ ہے، شاہد صاحب ہیں ان کے تھرو ملا، ہم نے سنا. میں نے کہا اچھا، بہت اچھا ہوا. آپ بتائیں کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. میں نے کہا کیا آپ ذرا طریقہ تو مجھے بتلائیں پہلے، کیسے سنی تھی؟ طریقہ بالکل ٹھیک تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ نہیں تھی صحیح. اب توجہ نہیں ہے تو یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ سننے والا یا جس کے سامنے بیٹھے ہوں اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے کوئی الزام دے دیا. ایسی بات نہیں. یہ چونکہ آج کا سبجیکٹ بھی اسی دنیا سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے اشیاء کی جو ظاہر میں جو فنا ہونے والی ہیں کہ نہ ہمیں عبادت میں مزہ آتا ہے اور نہ ہمارے اندر روشنی گھستی ہے، چونکہ ایک جگہ میں ایک پیالے میں آگ اور پانی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر میں نے کہا اچھا آپ دوبارہ سن لیں. خیر انہوں نے دوبارہ سنا. پھر ان کا فون آیا کہ بہت اچھا، ان کو بہت سارے ایشوز ہیں، ہارٹ ہے، شوگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہوں نے کہا اب بہت اچھا لگا یہ وہ. میں نے کہا اچھے لگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ سکون آیا. میں نے کہا علاج آپ کروا رہے ہیں؟ جی کروا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں نے کہا دوائی کھاتے ہیں سر درد ختم ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹیکا لگ جاتا ہے، پین کلر لگ جاتا ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہیں جسم کے، کیونکہ ظاہر جسم کی جو بیماری ہے اس کا تعلق اتباع سے ہے، یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، جو سارے اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، وہ ظاہر جسم کے لیے دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہی کرتے ہیں. ظاہر اس کو اپنے علم کے مطابق سارے ہی کام ٹھیک کرتے ہیں لوگ. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جو سارا نظام گڑبڑ ہوتا ہے وہ جسم اور روح کا نان سنک ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے، علاج موجود ہیں. جیسے جب سورہ رحمان کا پیغام شروع میں آیا تو ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ پاکستان میں مریضوں کی تعداد 2.25 کروڑ تھی. یہ 90 کی بات کر رہا ہوں میں، آج سے 35 سال پہلے جب آبادی بھی کم تھی تو ریشو کے اعتبار سے بہت بڑا یہ وہ تھا جس میں ہیپیٹائٹس اے بی سی سارے پیشنٹس شامل تھے. وہ ٹیکے بھی لگوا رہے تھے انٹرفیرون کے، وہ گولیاں بھی کھا رہے تھے، ریپازول اور جو کچھ بھی دوائیاں تھیں جو پرسکرائبڈ ہیں ان کو مل رہی تھیں. لیکن اگین وہ دوائی افیکٹ نہیں کر رہی تھی، حالانکہ دوائی افیکٹ کرتی ہے. اگر اچھا اثر نہیں ہوگا تو برا بھی کوئی ری ایکشن ہو سکتا ہے دوائی کا. لیکن جب تک وہ اللہ سے ہماری جو دوری ہے، ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں کہ اللہ سے دوری کا کیا مطلب؟ جی ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن شاید کسی ایک وجہ سے ہمارے پاس ہم لیٹیچیوڈ بھی لے جاتے ہیں اور اس کو ایک روٹین سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی علاج نہ ہو رہا ہو تو چلو اب یہ والا علاج ڈھونڈتے ہیں. جیسے جن ہو گیا، چڑیل ہو گئی، جادو ہو گیا، تو مختلف طریقے ضابطے جو بھی. مسئلہ دل کا ہے. وہ ویسے تو کہتے ہیں نا میں ہارٹ دا پیشنٹ ہے، وہ میں اس دل کی بات نہیں کر رہا، میں اس دھڑکن کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان پھرتا ہے. اللہ دل ہی دیکھتا ہے، ظاہر کو کیا دیکھ. سارا کچھ تو وہیں ہے، وہیں پلتا ہے، نیت وہیں ہے، سوچ پازیٹیو نیگیٹو خیالات جو کچھ بھی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھ کے، کان سے سن کے، جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا کیا وہ اندر ڈیپ انسائیڈ ہے. اب یہ کہنا میں کہوں کہ جی میں بڑی جلدی میں نے بھی چھٹکارا پا لیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایک چیز کر کے تو آپ اس کو اوور کم کریں. جو لفظ تزکیہ نفس ہے وہ تو ایک بہت طویل المدتی اور جہاد اکبر کہا گیا فرمان سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے کہ یہ تزکیہ نفس کی بات کی آپ نے.
جو آخری سانس تک ہے۔ اب میں فرض کریں کوئی بیمار ہوا، اس نے کہا اچھا فٹافٹ کرو بھئی، آج کل سورہ رحمان کا بڑا سنی جاتی ہے، طریقہ ڈھونڈو کون ہے، ساروں کو تو نہیں کوئی رابطے ہوتے، ظاہر ہے کہیں سے سنا کچھ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ، جب انہوں نے وہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ 7 دن میں مکمل کیور ہو جاؤں۔ 7 دن میں تو کیور نہیں ہوتا بندہ، بس کیور کرنے والی ذات شفا اللہ کے ہاتھ میں، جو ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے وہ 7 دنوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ایک ابتدا ہوگی، ایک احساس ڈیولپ ہوگا۔ آپ کی جتنی زندگی ہے وہ ہم سب نے کاٹ کے جانی ہے، آپ رو لو ہنس لو جو مرضی کر لو، جو ٹائم یہاں لکھا ہے وہ کاٹ کے جانا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے نہیں ایک لمحہ پیچھے نہیں۔ اب اگر فرض کریں ایک بندے کی عمر 40 سال ہے، اس نے جینا 80 سال تک ہے، تو 40 سال ابھی ایک بڑا پیریڈ ہے، گو کہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا سارا ٹائم، لیکن وہ 40 سال اگر اس غفلت میں گزر گئی، اس دوری میں گزر گئی، دوری کیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کعبے کو دیکھ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ کعبہ تیرے سے زیادہ قابل حرمت قلب مومن ہے جہاں رب رہتا ہے۔ اب ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہمارے قلب کی کیا حالت ہے؟ سمپل سادہ ہے، نہ کسی سے آپ کو کوئی، میں تو کہتا ہوں سارے ہی اچھے ہیں، صرف سوال اپنے آپ سے پوچھ لو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہمارا دل کیسا ہے، بس سمجھ آ جائے گی ہمارے دل میں ہے کیا۔